اچھا دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ سبق کی 7 اسباق اور منزل اس میں کتنی غلطیوں کی گنجائش رکھنی چاہیے؟ جہاں تک سبق کا تعلق ہے تو سبق میں آپ کوشش کریں کہ غلطی تو دور ہے، اٹکن کی بھی گنجائش نہ رکھیں۔ ایک بچہ ہے آپ کو سبق سنا رہا ہے اور اس کا اٹکن آ گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس بچے کو واپس کریں، چونکہ یہ سبق پھر 7 اسباق میں شامل ہوگا تو انتہائی مضبوط اس کا سبق ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں 7 اسباق کی طرف۔ 7 اسباق اور سبق یہ سمجھیں ایک ہی چیز ہے۔ اگر آپ 7 اسباق میں کچھ گنجائش رکھتے ہیں تو یہ 7 اسباق چلے جاتے ہیں سبقی کی طرف تو پھر سبقی کمزور ہوگی، تو اس میں کوشش رہے کہ آپ صرف ایک غلطی کی گنجائش رکھیں یا ایک اٹکن کی، اس سے زیادہ گنجائش آپ نہ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ 7 اسباق سبق کی طرح ہیں، اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، تب جا کر ان 7 اسباق کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب آتے ہیں سبقی کی طرف۔ سبقی میں کتنی غلطیوں کی گنجائش ہو تو سبقی میں آپ دیکھیں بچوں کو آپ ان غلطیوں کا عادی نہ بنائیں، اٹکنوں کا عادی نہ بنائیں۔ اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رہے، بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے غلطی کر جاتے ہیں اور اٹکنے بھی کرتے ہیں، تو اٹکنوں کو ہم توجہ نہیں دیتے۔ اٹکنے جو ہیں غلطیوں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ غلطی کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، وہ درست کر لیتے ہیں، اور اٹکنوں کو ہم یہیں پر چھوڑ جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ہمارا پارا کچا ہو جاتا ہے۔ تو سبقی میں آپ ایک دو، بس زیادہ اس سے نہیں، 2 غلطیوں کی گنجائش رکھ سکتے ہیں، گنجائش عادی نہیں بنانا ہے۔ اب آتے ہیں منزل کی طرف۔ اچھا منزل میں بعض اساتذہ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غلطی آ جانے پر کچھ زیادہ ہی سرزنش کرتے ہیں بچوں کی۔ یہاں بھی ایک ذہن میں بات رہے کہ بچے اگر پارا صحیح سنا رہے ہیں، غنہ مات قلقلہ ان ساری چیزوں کی رعایت کر رہے ہیں، اور ایک آدھا دن ان کی غلطی آ گئی 3 سے 4، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پارا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے پارا سنانا، تو اس میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ 3 غلطی آتی ہیں تو آپ اس میں گنجائش رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہ ہو کہ 3 غلطیاں آ گئی اور آپ نے مار داڑ شروع کر دی ہے، تو اس کی گنجائش ہے بچوں کے لیے۔ تو یہ ایک ترتیب تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔